اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنا واجب نہیں بلکہ مستحب ہیں، اور مسلمان کے لیے مشروع ہے کہ وہ شوال کے 6 روزے رکھے، جس میں فضل عظیم اور بہت بڑا اجر و ثواب ہے، کیونکہ جو شخص بھی رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد شوال میں 6 روزے بھی رکھے تو اس کے لیے پورے سال کے روزوں کا اجر و ثواب لکھا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ اسے پورے سال کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ ایسا ہے جیسے پورے سال کے روزے ہوں۔ صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی میں یہ روایت موجود ہے۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ ہمیشہ یعنی پورے سال کے روزوں میں شمار ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے وعدے کے مطابق ہر نیکی کا بدلہ کم از کم 10 گنا ملتا ہے۔ گویا رمضان المبارک کے 1 ماہ کے روزے 10 ماہ کے روزوں کے برابر ہوئے، اور شوال کے 6 روزے 60 روزوں کے برابر ہوئے، جو 2 ماہ کے برابر ہیں۔ اس طرح رمضان کے ساتھ شوال کے روزے رکھنے والا گویا پورے سال کے روزے رکھنے والے میں ہو جاتا ہے، یعنی رمضان المبارک کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنا پورے سال 1 سال کے فرضی روزوں کے برابر ہے۔ پھر شوال کے 6 روزے رکھنے کے اہم فوائد میں یہ بھی شامل ہے کہ یہ روزہ رمضان المبارک میں رکھے گئے روزوں کی کمی پیشی اور نقص کو پورا کرتے ہیں، اور اس کے عوض میں کیونکہ روزہ دار سے کمی پیشی ہو جاتی ہے اور گناہ بھی سرزد ہو جاتا ہے، اور روزے قیامت فرائض میں پیدا شدہ نقص نوافل سے پورا کیا جائے گا۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت بندے کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب عز و جل اپنے فرشتوں سے فرمائے گا، حالانکہ وہ زیادہ علم رکھنے والا ہے، میرے بندے کی نمازوں کو دیکھو، اس نے پوری کی ہیں یا اس میں نقص ہے؟ اگر تو مکمل ہوں گی تو مکمل لکھی جائیں گی، اور اگر اس میں کچھ کمی پیشی ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، دیکھو میرے بندے کو نوافل، اگر اس کے نوافل ہوں گے تو اللہ فرمائے گا، میرے بندے کے فرائض کو اس کے نوافل سے پورا کرو۔ پھر باقی اعمال بھی اسی طرح لیے جائیں گے۔ شوال کے 6 روزے یکم شوال یعنی عید کے دن کو چھوڑ کر شوال کی دوسری تاریخ سے لے کر مہینے کے آخر تک الگ الگ کر کے اور اکٹھے دونوں طرح رکھے جا سکتے ہیں، لہٰذا ان روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ البتہ اگر کوئی روزہ نہ رکھے تو اسے تان و تشنیع کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ یہ مستحب روزہ ہے جسے رکھنے پر ثواب ہے اور نہ رکھنے پر کوئی معاوضہ نہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔